السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ لے کر آ چکی ہوں جانان کی 37 اب تک کی سب سے لانگ ایپیسوڈ لا رہی ہوں۔ فرائیڈے کو میں نے اپنے گھر ابو کی طرف جانا ہے، تو اس دن میں بہت شارٹ ایپیسوڈ میں بھی دوں آپ کو، تو اس کا جو وہ ہے کسر ہے وہ میں نے آج کے ایپیسوڈ میں پوری کر دی، لمبی دے کر، ٹھیک ہے؟ تو فرائیڈے کو اگر چھوٹی آئی یا نہ آئی تو آپ لوگ ایڈجسٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں بہت بزی ہوتی ہوں وہاں پہ جا کر، میں کوئی کام نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں لکھتی، صرف میں وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں ابو کے ساتھ اور وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں کام نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں لکھ سکتی، ظاہر ہے فیملی کے بیچ بیٹھ کے تو کچھ لکھا نہیں جا سکتا، اس لیے اگر میں دے پائی تو ضرور دوں گی فرائیڈے والے دن، اگر نہ دے سکی تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ تو آج تو میں لمبی دینے والی ہوں، دل تھام لیجیے، آج نکاح اسپیشل ایپیسوڈ ہے، تو بنا ٹائم ضائع کے جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 37 ناول جانان بائی مروہ مرزا، لیٹس سٹارٹ۔ تہھانے میں اندھیرا اور بوسیدہ نمی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شاذیل کی سانسیں ایک دم بے ترتیب ہوئیں۔ وہ بے یقینی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ جس کونے میں اس نے عبید رضوان کو کل دیکھا تھا وہاں صرف کچھ ٹوٹے پھوٹے ڈبے اور مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شاذیل کے لب کپ کپائے۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا سب کچھ اس کے مطابق ہوتا چلا جائے گا، پر کہتے ہیں نا، حق کسی کی جان لینے والے کو موت سے پہلے جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کی، جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے چھپا کھڑا ہو۔ فوراً اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی۔ روشنی لاش کی جگہ پر پڑی تو اس کا حلق سوکھ گیا۔ خون کے کچھ دھبے اب بھی وہاں موجود تھے، لیکن عبید رضوان کی خون سے خالی ہو چکی لاش غائب تھی۔ وہ زنجیر جو شاذیل کھول کر گیا اب شاذیل کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سفاک شخص کے اندر خوف اور غصہ ایک ساتھ ابھرے۔ شاذیل نے ہڑبڑا کر کمرے کا ہر کونا چھان مارا، پرانے ڈبوں کو الٹ پلٹ کیا، دیوار کے ساتھ رکھے لوہے کے سامان کو ہٹایا، مگر کچھ نہیں ملا۔ اچانک پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ چڑچڑاتے ہوئے بند ہو گیا۔ شاذیل نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، اس کی نبضیں بے قابو ہوئیں۔ کون ہے؟ اس کی آواز میں صفا کی کم اور بے چینی زیادہ تھی، لیکن جواب میں خاموشی گہری ہو گئی، صرف دور سے پانی ٹپکنے کی بوندوں کی آواز آ رہی تھی۔ شاذیل نے زبردستی اپنی گھبراہٹ دبائی، سٹی بجا کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل اس کی نگاہ زمین پر پڑی، جہاں مٹی میں واضح انسانی قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے نکلا ہو۔ پیروں کے نشان بتا رہے تھے کوئی خود چل کر تہھانے سے نکل گیا ہے۔ یا خدا، وہ زندہ ہے! شاذیل کے ہونٹوں سے دبی دبی خوف زدہ سرگوشی نکلی۔ ڈر کے سبب اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں جھلملانے لگی۔ اگر عبید زندہ ہے تو اس کا سب کھیل ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی لاش نکال کر لے گیا ہے تو مطلب وہ راز اب محفوظ نہیں رہا۔ اسی لمحے اوپر سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی گونج سنائی دی۔ شاذیل کی آنکھوں میں وحشت ابھر آئی۔ اس نے ٹارچ بند کی اور دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کھیل بدل گیا ہے۔ اب شکار میں ہوں یا شکاری؟ یہ سوال پہلی بار شاذیل اور رگزئی کے اندر خوف پیدا کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے تہھانے سے باہر نکلا۔ وہاں عبید کی خون سے رنگی شرٹ اور کچھ پھٹے کپڑے۔ جس جگہ بیٹھ کر اس نے اپنی گولی نکالی وہاں بہت سا خون، لکڑی کا ایک چھوٹا ٹکڑا، خون سے رنگے بہت سے چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے۔ اس نے اپنی گولی تو نہیں نکال لی؟ اور شاذیل، یہ کیا کر دیا تم نے بدبخت؟ وہ سرجن تھا، اتنے سال کی قید نے اس کی یادداشت تھوڑا چھینی ہے۔ اف! شاذیل نے وہیں پاگلوں کی طرح بیٹھے گولی ڈھونڈنی چاہی، پر عبید وہ گولی اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالے لے گیا تھا۔ وہی تو ثبوت تھی شاذیل کے خلاف۔ جیسے تیسے خود پر لعنت ارسال کرتے شاذیل گھر سے نکلا تو اس کے چہرے پر وہ تاثر تھا جو میدان جنگ میں ٹھڈے کھانے والوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ اسے بس یہ ڈر تھا کہ عبید کہیں ہرمل تک نہ پہنچ جائے۔ اسے ہرمل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ جہنم واصل کرنے کا تہیا کیے وہاں سے نکلا تھا۔ جبکہ جن لوگوں نے عبید رضوان کو ریسکیو کیا تھا انہوں نے ڈاکٹر کو بلوا کر دوسری گولی بھی نکلوائی تھی، لیکن خون بے حد بہہ جانے کی وجہ سے عبید رضوان بے ہوش تھا۔
جس آدمی نے عبید کی مدد کی اس کا بیٹا ڈاکٹر ہی تھا، تو یہ گھر ہی بات دب گئی، کیونکہ اگر وہ ہاسپٹل لے بھی جاتے تو پولیس کیس کی جھنجھٹ میں پھنس جاتے۔ تب ان باپ بیٹے نے گھر ہی عبید رضوان کی مدد کی، اسے کچھ انجیکشن لگائے، بلڈ بھی لگایا۔ اب وہ لوگ بھی اس آدمی کے ہوش میں آنے کے منتظر تھے تاکہ اس سے اس کی جان پہچان جان کر اس کی مزید مدد کر سکے، جبکہ شازیل اس وقت صرف عبید رضوان کو ڈھونڈنے پر لگ چکا تھا۔ ہرمل کا نکاح تک اس کی یادداشت سے نکل گیا۔ ہرمل کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، نرم سنہری روشنی میں پورا روم ایک خاص رومانوی سا تاثر لیے ہوئے تھا۔ بیڈ پر وہ میکسی رکھی تھی جسے وہ نکاح کے وقت پہننے کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ ولی کے منگوائے گئے ڈریسز میں سے پہلی نظر میں یہی دل کو بھا گئی تھی۔ ولی خود بھی وائٹ ہی پہننے والا تھا، وائٹ بلیزر سوٹ، تبھی ہرمل نے بھی اسی حساب سے میچنگ کی۔ یہ ایک وائٹ کلر کی فل لینتھ میکسی تھی جس پر باریک مگر نفیس سیلف سیکوین ورک کیا گیا تھا۔ روشنی پڑنے پر وہ گویا نرم ستاروں کی جھلک دے رہی تھی۔ نیک لائن پر نہایت خوبصورت ہینڈ امبرائڈری کی گئی تھی جس میں ہلکے موتی اور چاندی کے نگ لگے تھے۔ اس کے بازو فل سلیوز تھے جن پر کوہنی تک باریک جالی دار ڈیزائن اور اس کے اوپر ہلکی کڑھائی ہوئی تھی، وہ جو ایک وقار اور نزاکت کا امتزاج پیش کر رہی تھی۔ نیچے کی طرف میکسی کے گھیر میں ہلکا سا شمر اور نیٹ کا امتزاج تھا جو چلنے پر فوارے کی طرح بکھرنے والا احساس دیتا۔ اس کے ساتھ ایک نفیس سا وائٹ نیٹ کا دوپٹہ تھا جس کی بارڈر پر باریک کرسٹل بیڈ ورک کی لڑی بنی ہوئی تھی۔ ہرمل بیڈ پر بیٹھے اسے انگلیوں سے چھوتی، کبھی دامن کی چھلک دیکھتی، کبھی اس کے نازک کپڑے پر ہتھیلی پھیرتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، کچھ ہی دیر میں سے ولی کی دلہن بنایا جانا تھا۔ کیا واقعی یہ سب میرے لیے ہے؟ ولی کی دلہن کہلاؤں گی؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی، مسکراتی اور پھر گہری سانس بھرتی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ تھی جسے وہ اپنے نصیب پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ولی مجھے اس نکاح سے ڈر لگ رہا ہے کہ تم سے ہو رہا ہے۔ پھر بھی اس نے سہمے ہوئے سرگوشی کی اور وہ بے اختیار اس میکسی کو اپنے قریب کھینچ کر اپنی گود میں رکھ گئی جسے اسے گلے سے لگا لیا ہو۔ اس نکاح کے جوڑے کے ساتھ باقی سب میچنگ چیزیں بھی ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ مجھے خوفزدہ نہیں ہونا کہ رشتہ یہ ساتھ میری مراد تھا، ولی میں تمہیں ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتی۔ تمہیں میری ذات مزید کوئی دکھ پہنچائے تو برداشت نہ ہوگا۔ میرے یہ ڈر میرے سکھ کو نہ کھا جائیں، میرے ولی کو نہ کھا جائیں۔ اللہ مدد کرے میری، میں آپ کی گناہ گار بندی ہوں، پر آپ کی اس بندی کو اس شخص نے ایمانداری سے چاہا ہے، اسے ہرمل دے دیں، اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، ولی کی آسان سانسیں دے دیں۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اس کی نسوں میں درد تھا، یکدم حلق دب رہا تھا۔ اسے لگا وہ مر ہی جائے گی، پر پھر دروازے کی دستک پر ہرمل کی توجہ اپنے رکتے دل سے ہٹ کر دل کے سکون ولی پر گئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، گود میں رکھی میکسی نیچے گر گئی۔ ولی، وہ رو رہی تھی، یہ دیکھتے ولی اس کے قریب آیا۔ کیا ہو گیا ہرمل، رو کیوں رہی ہو؟ اس کی کلائیوں میں پہنے گجروں سے چند پتیاں مزید ٹوٹ کر دونوں کے قدموں میں بکھرتی گئی۔ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکو ورنہ خوشی سے جان نکل جائے گی میری۔ وہ اس کی رندی آواز اور حزن بھرا چہرہ ہاتھوں میں بھر گیا، لیکن ہرمل کی بات سنے ولی نے روکا، سانس اس کے چہرے پر چھوڑا۔ یہ لڑکی لمحے میں جان نکال لیتی تھی۔ ہرمل، تم نے ڈرا دیا مجھے، کیوں کرتی ہو؟ دل کا مریض بن جاؤں گا۔ پرسکون ہو جاؤ، سب بہت خوبصورت ہے۔ کچھ دیر میں نکاح آ کر نکاح پڑھائیں گے اور نکاح ہوتے ہی میں بہت دیر تک گلے لگاؤں گا تمہیں، ہر ڈر سمیٹ لوں گا۔ سیلون سے میک اپ آرٹسٹ آئی ہے، ہیئر اسٹائلش بھی، میرے لیے سجنے کے لیے تیار ہو تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے ویسے ہی سکون بخش ہی چکا تھا۔ ہرمل نے فوری بھیگی آنکھوں سے سر ہلایا تو ولی نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا، جو اس سے دور ہوئی اور میکسی جھک کر اٹھائے میٹرس پر رکھے واپس بیٹھی تو ولی باہر جانے کے بجائے اس کے قدموں میں آ بیٹھا۔ ہرمل گھبرا سا گئی، ولی ایسے نیچے مت بیٹھو۔ وہ روحان سی ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کر گئی، پر ولی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں زور سے دباتے اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔
پھر اس نے ہرمل کے دونوں ہاتھ اپنے رخسار سے لگائے اور آنکھیں بند کیے کچھ پڑھا۔ ہرمل کی آنکھ سے ایک آنسو پھر ٹوٹ گرا۔ ولی نے آنکھیں کھولی اور ہرمل کے چہرے اور آنکھوں پر پھونکا۔ وہ سکون پھونک رہا تھا یا پھر اس میں محبت، وہ سمجھ نہ سکی۔ کفارات الفراق، طول العناق، جدائی کا کفارہ طویل گلے ملنا ہے، اور آج تمہیں اپنے نکاح میں لینے کے بعد ایک حق مہر میں دوں گا، ایک تم مجھے دو گی۔ اس کفارے کی صورت ملتا ہوں تم سے تمہارا ہو کر ہرمل، ریڈی ہو جاؤ۔ وہ اسے خوشی کی کپاہٹ بخشتا اس کے قدموں میں سے اٹھا اور محبت سے ستکتا باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ہرمل کو سجانے والیاں اندر آ گئیں۔ یہ لمحے اس کے لیے معتبر تھے جب اسے ولی کے لیے سجایا جانا تھا۔ نہ جانے وہ آنسو کیسے روکے کہ سمجھ سے باہر ہوا۔ جاسم کو واپس نگہبان پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ ایما نے اسے آنے عین وقت پر دیا۔ جاسم نے لنچ بھی ایما کے ساتھ کر لیا تھا کیونکہ احران بھی کچھ ایسوسی ایشن کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، کیونکہ تسلی تھی کہ ایما اکیلی نہیں، اس کے پاس جاسم موجود ہے۔ وہ جب روم میں پہنچا تو یشما اپنے بال بنوانے ذرا سٹاف کے پاس گئی تھی۔ اسی کے سٹاف کی ایک لڑکی جسے ساڑیوں کا شوق تھا، تبھی یشما نے اسی سے پوچھنا بہتر سمجھا کہ وہ بلیک ساڑی کے ساتھ کیسا ہیئر سٹائل کرے، تبھی وہ وہاں سے گائیڈنس لے رہی تھی۔ جاسم نے اسی کے روم کا شاور ایریا یوز کرے شاور لیا اور جناب اپنی تیاری بھی مکمل کر گئے، اور یشما تب جا کر ذرا بالوں کا کچھ سٹائل ڈن کروا سکی۔ میسی سے ناٹ فرنچ سٹائل بن کے ساتھ ایک دو لٹیں کرل کروائے وہ روم میں واپس آئی۔ تب جاسم اسی کو دیکھنے اور ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن دونوں کا آمنا سامنا نہ ہو سکا۔ یشما نے ہیئر سٹائل تو بنا لیا تھا، میک اپ بھی، تبھی اس نے بلاؤز اور انر پجامہ پہن لیا اور وہ ساڑی کا کپڑا لے کر سوچ میں گم تھی کہ کیسے لپیٹے۔ ایک دل کیا بچپن میں جو یمانے کا دوپٹہ لے کر لپیٹ لیتی تھی ویسے ہی لپیٹ لے، پر یہ ساڑی ویسے سادہ دوپٹے سی نہ تھی، اس کی ہکس تھیں، لیئرز بنائی جانی تھی، جو یشما سے جان جوخم کا کام تھا۔ بس ہیلز پہننا اور جولری پہننا باقی تھا۔ پہلے وہ ساڑی سیٹ کرنا چاہتی تھی، تبھی فون پر ساڑی پہننے کی ویڈیو کھول کر ڈریسنگ پر رکھے یشما نے پہننی شروع کی، لیکن آدھی پہننے کے بعد پلو یا بہت لمبا ہو جاتا یا بہت چھوٹا، پھر سے اسے ساڑی کھولنی پڑتی۔ ساڑی اتنی مشکل ہوتی ہے کیا؟ اس سے اچھا تھا لہنگا لے لیتی، کم از کم پہننا آسان تو ہوتا۔ یشما نے کوفت سے تیسری بار ساڑی کو پھر کھولتے ہام کر سوچا، مجھے تو لہنگا بھی نہ پہننا آتا، اتنی بدو جو ہوں، اب اس پلو کا کیا کروں؟ کبھی بڑا ہو جاتا ہے کبھی چھوٹا، کہ ساڑی سیٹ کر کیوں نہیں دیتے؟ پہننا عذاب ہو جاتا اگلے کے لیے۔ بہت سے مسلسل لڑتی ہوئی ساڑی کو کسی طرح فکس کرنے پر لگی تھی، تبھی جاسم نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ وہیں تھم گیا۔ اس لڑکی کے سراپے پر اوڑھی ادھ کھلی ساڑی، ڈھیلے فال اور الجھے پلو بھی قیامت لگ رہے تھے۔ اوپر سے اس لڑکی نے پہلی بار جو یہ قیامت سا ہیئر سٹائل بنوایا تھا۔ جاسم کی نظریں اسے امید سے زیادہ دلربا محسوس کیے ستائش سے چمک گئیں۔ بھلے بلاؤز فل تھا، پر جس طرح وہ آڑی ترچھی ہو رہی تھی، کمر کا تھوڑا حصہ بلاؤز کے اوپر اٹھنے پر دکھائی دے رہا تھا، پھر بیک گلے پر بندھی ہوئی ڈوریاں تعداد میں بے شمار تھیں، پر یشما کی کمر کی وہ رعنائی عیاں کر رہی تھی جن کو بالوں نے چھپانا تھا، یا لپٹے پلو نے جسے یشما کبھی چھوٹا کر دیتی، کبھی زمین پر سجدہ ریز ہونے کی حد تک طویل۔ تھک جاؤ گی بی بی، وہ روم کے اندر مکمل داخل ہوتے عقب سے پکارا تو یشما نے گھرے ڈھیلے پلو کو فوراً سے اپنے ساتھ چپکا کر لپیٹا۔ آپ کب آئے جاسم؟ یشما اس کی آواز پر بوکھلا گئی۔ فوراً پلٹی تو وہ سامنے نقص اختیار خوشبوؤں میں بسا کھڑا تھا۔ بلیک شائنی بلیزر سوٹ میں ٹائی بھی سیٹ تھی۔ یشما اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی، ہاتھ میں سمٹا اس کا پلو تک پھسلا۔ اس بلیک میں جاذب و کمال لگتے آفت کے سامنے وہ قیامت بھی بن جاتی تو برابری کا لیول نہ ہو پاتا۔ جب تم ساڑی سے لڑ رہی تھی بیوی، وہ دھیرے سے مسکرا کر قریب آیا تو یشما کو اپنی ساڑی سے لڑائی روحان سا کر گئی، بیچاری ناک تک عاجز جو آئی ہوئی تھی۔ یشما نے فوراً ڈھیلا پڑتا کپڑا سینے سے لپیٹ لیا، نظریں حیا سے جھک گئیں۔ مجھے نہیں آتی پہننی، یہ اتنی زیادہ سلپری ہے جاسم، میں سنبھال نہیں پا رہی۔
وہ بس رونے کے دہانے تھی۔ جاسم نے مسکرا کر نزدیکی بڑھائی۔ وہ خوشبوؤں میں بسا راج کمار اور وہ حیا و احتیاط کی مورت رانی۔ اجازت ہے؟ جاسم نے اس کے ہاتھ سے ساڑی کا سرا لیا، نرمی سے اجازت طلب کی تو یشما کا دل رک سا گیا۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر جھنپ کر سر ہلا گئی۔ جاسم نے اس کی ساڑی کی پلیٹ سنبھالی، ایک ایک تہہ بنا کر اس کے پیٹ کے پاس ٹکائی۔ یوں سیدھا کر لو ہاتھ، ہاں ایسے۔ وہ اس کی مدد کرنے کے بیچ ہلکی ہدایت دیتا رہا کہ کیسے ہاتھ اور بازو کھولے، اور اس کے قریب جھک کر پلیٹس بیلٹ لائن میں فکس کر کے فاتحانہ مسکرایا، کیونکہ خود بھی یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر ابھی سیکھ کر آیا تھا۔ یشما کی سانسیں اس کی سانسوں سے الجھ رہی تھیں۔ وہ خود کو آئینے اور جاسم کی آنکھوں دونوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ پھر جاسم نے ساڑی کا لمبا پلو اس کے کاندھے پر ڈالا، چمکتے موتیوں والے بارڈر کو احتیاط سے سیٹ کیا اور انگلیوں سے ٹھیک کرتے ہوئے ان نیلی آنکھوں کے آگے مسمرائز سا ہو گیا۔ اپنا پلو زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا، بلکہ وہ پرفیکٹ تھا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ جاسم مرغزی۔ وہ جو یشما کے لیے تعریف کے چند لفظ تراشنے میں منہمک تھا، یشما نے اسے بالکل ہی سب بھلا کر تعریف میں پہل کر دی۔ میں ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ وہ اسے دیکھتا جیسے ہوش سا کھوئے ہوئے تھا۔ جی بہت، نظر نہ لگے۔ اس سے پہلے وہ اپنے مسکارے یا کاجل کا ستیہ ناش کر کے کالا ٹیکا لگا دیتی۔ جاسم نے اپنی امیجنیشن سمجھتے اس کا ہاتھ روک کر تھاما تو یشما گھبرا گئی، کیونکہ وہ تو اپنی سامنے لہراتی لٹ سنوارنے لگی تھی۔ جاسم صاحب کی امیجنیشن یہ تھی کہ محترمہ واقعی داسی بن جائے۔ مجھے لگا تم کالا ٹیکا لگانے لگی ہو، تبھی ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میں نے کتنا بونگا خیال سوچا یشما۔ وہ اوپر سے معصومیت کی انتہا کے چھپا بھی نہ سکا کہ کیسے نیک خیال سوچے جا رہا ہے۔ وہ حفیظ سا نیلی آنکھوں کے گوشوں میں ہی مسکائی۔ نہیں، میں یہی کرنے لگی تھی۔ اچھا کیا میرا ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ 1 گھنٹہ پھر میک اپ میں گزرتا۔ وہ پاس سے گزر گئی تو جاسم وہیں کھڑا جیسے اس کی لفظی بے خود شرارت سے ہی الجھا رہ گیا۔ وہ میٹرس کی طرف جھک کر جیولری اٹھائے پھر آئی اور پاس سے گزرے آئینے کے سامنے آ رکی۔ جاسم نے اپنے ہاتھ کو مٹھی دبا کر کس لیا، کہیں یہ ہاتھ اسے جیولری نہ پہنانے لگ جائے۔ یشما، وہ اپنے کانوں میں آویزیں پہن کر مصروف سے انداز میں پلٹی ہی کہ جاسم اس کی سوچ سے بھی قریب کھڑا اسے سہم سا جانے پر مجبور کر گیا۔ یشما کے ہاتھ سے ہار چھوٹ کر نیچے گرا، کیونکہ جاسم کی نظروں کی تمازت نے یشما کے ہاتھوں میں نمی اور پھسلن سی نمودار کر دی تھی۔ تم نے کبھی خود کو سنوارا کیوں نہیں؟ تم یشما تو لگ ہی نہیں رہی۔ تم اس طرح کس قدر پروکار اور حسین لگ رہی ہو کہ میں فگر آؤٹ نہیں کر پا رہا کہ ساڑی تم پر سجی ہے کہ تم ساڑی پر۔ مجھے لگتا ہے یہ لباس تو تمہارے لیے ہی بنا ہے بی بی۔ میں تمہیں 10-12 ساڑیاں اور گفٹ کروں گا، تم پہنو گی؟ وہ باولا ہی ہو گیا تھا، کبھی اپنی پسند میں کسی کو اتنا سجتے دیکھا جو نہ تھا۔ یشما نے حلق سے تھوک نکلا، وہ جھکا اور اس نے وہ ہار اٹھا کر یشما کی آنکھوں میں پھیلتے ڈر کو ٹٹولا۔ وہ اندر تک کانپ رہی تھی۔ یہ بہت مشکل ہے پہننا، اس سے مشکل آپ کی مدد لینا، تو مجھے اور ساڑی گفٹ نہیں کرنا پلیز۔ یشما نے نظر جھکائے جیسے اپنی مشقت سوچتے منت کی، جبکہ جاسم تو مدد والی بات پر مسکراہٹ روک نہ سکا۔ دوستوں سے مدد لینے میں کیسی مشکل ہے یشما؟ وہ معاملے کو ہلکا دکھانے میں لگا تھا، پر کہیں نہ کہیں دونوں ہی جانتے تھے ہلکا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ صحیح کہا، کر دیجیے گا پھر گفٹ۔ وہ جس بیچاری قسم کی مادگی سے منمنائی، جاسم اس کی حالت پر کہکھا لگا گیا۔ یشما نے ہلکے سے سر جھکا لیا، اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں چھپ جائے، لیکن جاسم کی قربت اور لہجے کی نرمی کے بعد اس شریر ہنسنے نے اس کے بھاگنے کے سارے راستے مفقود کر دیے تھے۔ جاسم نے آہستہ سے ہار یشما کے کانپتے ہاتھوں سے لے لیا۔ چلو یہ میں پہناتا ہوں۔ یشما کی سانسوں کی رفتار اس شخص کے استحقاق پر بے قابو سی ہو گئی۔ جاسم نہیں، رہنے دیں، میں خود۔ وہ اسے روکنے لگی، پر وہ بپھری موج سا باغی تھا۔ چپ رہو۔ جاسم کی آواز میں ایسا سکون اور حکم تھا کہ یشما میں بولنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تو جاسم نے نرمی سے اس کا بازو تھام لیا
اور آئینے کے سامنے اس مخلوق کو سیدھا کر دیا۔ پھر اس کی گردن کے قریب جھک کر ہار پہنانے لگا۔ اس کی انگلیوں کی یشما کی گردن پر ہلکی چھوئن سے یشما کے پورے وجود میں کپکپاہٹ سی دوڑ گئی، جیسے وہ انگلیاں لمس نہیں کرنٹ چھوڑ گئی ہوں۔ ہار کی ہک کو بند کرتے وقت جاسم کی سانسیں اس کے کان کے قریب ٹکیں اور یشما کے رخسار آگ کی طرح دہکنے لگے۔ کھیلو یشما آفریدی، وہ سرگوشی میں بولا۔ اس کی سرگوشی کا سر یشما پر یوں تھا جسے تپتا صحرا اچانک منجمد ہو جائے۔ اب تم مکمل لگ رہی ہو۔ یشما نے گھبرا کر خود کو آئینے میں دیکھا، ساڑی، جولری اور اس کے دل کی بے قابو دھڑکنیں۔ مجھے چاہتی ہو تو کیا 100 حربوں سے مارو گی یشما بی بی؟ اتنی حسین کیوں لگ رہی ہے، جیسے میری 5ویں کلاس کا پیار ہو؟ اس کے سامنے مجھے خود پر کچھ پھونک کر آنا چاہیے تھا، کیونکہ اول فول سوچ رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ بنا کسی جذبے میرا یہ حال ہے تو کسی اور کی نظر اس پر پڑ گئی تو؟ کوئی اس پر عاشق ہو گیا تو؟ وہ ابھی واہموں میں پڑا ہی تھا کہ یشما نے پلو سمیٹ کر خود کو رہا سہا کور کیا اور روبرو آئی تو جاسم نے جو سانس لیا وہ نہایت آسودہ تھا۔ میرے سوا پوری دنیا کو دکھائی نہ دینا یا بری لگنا۔ وہ اسے مسکراتا دیکھے پھر سے جیسے کہیں کھو گیا، لیکن اس نے یہ جملہ خیال میں نہیں بلکہ حقیقت میں اگل دیا۔ یشما کی پلکیں نیچی ہو گئیں مگر دل دھڑک اٹھا تھا جیسے وہ اس کے لفظوں کی تپش کو سنبھال ہی نہ پا رہی ہو۔ جاسم کی نظریں اتنی گہری اور چاہت سے بھری تھیں کہ وہ خود کو پلو کے پیچھے بھی محفوظ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ پوری لگنے کی دعا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ دبے لہجے میں آخر ہمت کیے بولی، جیسے اعتراض بھی کرنا ہو اور شکر بھی ادا واجب ہو۔ جبکہ وہ ہوش میں آیا، یہ کیا ہو گیا اس سے؟ سوچنے والی بات زبان سے اگلنے کی گستاخی تو ہرگز قبول نہ تھی، اس لیے کہ اگر تم میرے سوا سب کو بری لگو گی تو بس میری نظر میں حسین رہو گی، باقی سب نظریں تمہیں عام سے سمجھ کر پاس سے گزر جائیں گی، اور مجھے یہ سب بہت ریلیف دے گا۔ چشمہ آفریدی، دوست والی پروٹیکشن سمجھو تم اسے میری۔ یشما نے نظریں جھکائیں، دل چاہ رہا تھا کہ کچھ بولے مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ صرف اتنا کر سکی کہ کانوں کی لو کو ہلکے سے چھوا، جیسے ابھی بھی پہنا ہار جلتا سا لگ رہا ہو۔ جاسم، وہ کچھ بولنے کو سوچ نہ سکی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں، لیکن یہ ساڑی نہیں، یہ تم ہو جو میرے وقار کی جانچ کر رہی ہو۔ تمہارا یہ روپ مجھے اپنی آخری سانس تک یاد رہے گا بی بی۔ چشمہ کا دل اس کے کھلے لفظوں پر لرز گیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، جیسے فاصلے کی اوٹ میں خود کو چھپانا چاہتی ہو۔ بہت باتیں ہو گئی جاسم اور اگزئی۔ وہ ڈر رہی تھی، ہاں کچھ زیادہ ہی ہو گئی بی بی۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرایا اور پھر اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اب نکاح قریب ہے، تیاری مکمل کرو بی بی، ہیلز پہن کر، ورنہ باقی سب منتظر رہ جائیں گے اور ہمیں یہی یاد رہ جائے گا کہ ہم نے ساڑی اور ہار پہنانے میں وقت ضائع کیا۔ یشما کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری مگر دل اب بھی اس کی قربت کی کپکپاہٹ سے آزاد نہ ہو پایا تھا۔ وہ سچ جانتی تھی اس ساڑی کی اصل خوبصورتی جاسم کی نظروں نے بخشی ہے۔ یشما نے وہیں کاؤچ کے کنارے بیٹھے اپنے پیروں میں ہیلز باری باری پہنی۔ جاسم کھڑا دیکھتا رہا کہ وہ کیسے اس کی نظروں کے روبرو آسان سی ہیلز پہننے میں بھی پورے 5 منٹ لگا چکی تھی۔ اس شخص کے دل میں بہاریں راج کرتی محسوس کر رہی تھی۔ میں تیار ہوں۔ یشما نے اپنی پشمینہ کی خوبصورت براؤن چادر اٹھا کر کلچ بھی سنبھالا جس میں اس کا فون اور تھوڑا کیش تھا۔ جبکہ جاسم نے اس کی سراپا خوبصورتی دیکھی، پھر یشما کے ہاتھ سے چادر لی اور اسے کھول کر اس نے یشما کی طرف اڑا کر لپیٹی۔ اس بیچ یشما کی پلکیں نیچی رہیں جبکہ جاسم اس کی جھکی پلکوں پر اٹکا رہا۔ چلیں، وہ اس کی تیاری کے مکمل ہونے کے باوجود اس سے اجازت کا طالب تھا، جس پر یشما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ دونوں ساتھ ہی روم سے نکلے۔ نگہبان کی پارکنگ میں پہنچے تو یشما کی کسی کال پر جاسم نے اسے اکیلا چھوڑا اور خود گاڑی باہر نکالنے کے لیے بڑھا۔ یشما نے فوراً سے بیگ میں رکھا فون نکالا تو ہجرا سلطان کی کال تھی۔ یشما نے فوراً پک کرتے فون کان سے لگایا۔ ہجرا سلطان، آپ کیسی ہیں؟ آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، میں فکر مند تھی۔ یشما نے کل پورا دن انہیں میسج کیے تھے پر ان کا فون آف تھا۔ ابھی بھی وہ کسی NGO کے ایونٹ میں کراچی گئی تھی۔
میری جان میں بالکل ٹھیک تھی، 2 دن بس ٹریول میں ہی گزرے تو میں فون چارج ہی نہیں کر سکی، تو میں بتا بھی نہیں سکی کہ میں نے اسے دیکھا، اس کو چھوا۔ ہجرا کی خوشی ان کے لفظوں میں اتر کر یشما کی سماعت کو بھی مسرور بنا گئی۔ کیا سچ میں ہجرا سلطان؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جذباتی ہوئی۔ ہاں نا، ایک بار اسے گلے لگانے کی دیر ہے، اس کی ساری نفرت ایک طرف ہو جائے گی۔ یہ ایک ماں کا یقین ہے یشما۔ وہ میں وہ دن اب جلدی چاہتی ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں میں نے ہی کہا تھا کہ تم بھلے ہم دو کو ایک نہ کرو پر خود اس کی زندگی سے کبھی مت نکلنا، لیکن اب اسے دیکھنے اور چھونے کے بعد سے میں اسے گلے لگانے پر تڑپ رہی ہوں۔ اس مشکل میں تمہیں پھنساؤں یا نہیں، اسی کشمکش میں تھی 2 دن سے۔ ہجرا کی آواز مزید بھیگتی گئی اور جاسم بھی گاڑی بالکل قریب لے آیا تاکہ یہیں سے یشما بیٹھ جائے اور اسے پارکنگ تک چلنا نہ پڑے۔ میں جلدی ملواؤں گی آپ کو ہجرا سلطان، مجھے کچھ دن دے دے، وہ بہت مدھم بولی تاکہ جاسم نہ سنے، جبکہ ہجرا کو اس کی دلائی امید نے سکون سا بخشا۔ ٹھیک ہے یشما، اس کا خیال رکھنا، پھر بات کرتے ہیں۔ ہجرا سلطان نے رابطہ توڑا تو جاسم نے گاڑی روکی اور کار ڈور کھولے باہر نکلا اور یشما کے لیے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا۔ یشما نے فون واپس بیگ میں رکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی، ساڑی کا پلو سنبھالتے، جبکہ جاسم نے بھی ڈور بند کرتے احتیاط کی کہ ساڑی کا کوئی حصہ ڈور میں نہ آئے۔ وہ بھی واپس آئے، اپنی جانب بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ سیٹ بیلٹ فکس کرنے کے بیچ اس نے گردن پھیر کر یشما کی طرف دیکھا جو باہر ونڈو سائڈ منہ پھیرے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس کی کال تھی یشما؟ وہ چونک کر جاسم کی طرف متوجہ ہوئی تو جاسم نے اس کی آنکھوں کی سرخائی دیکھتے فکر سے رخ یشما کی جانب پھیرا۔ کسی کی نہیں، میں ٹھیک ہوں جاسم، وہ جبرن مسکرا کر اسے یقین دلانے کی کوشش میں غضب دلا رہی تھی۔ تو کیا میں پاگل ہوں جسے تمہاری آنکھیں لال محسوس ہو رہی ہیں؟ وہ جانتی تھی اس سے چھپ نہیں سکتی پر چھپنے کی پوری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا ہے اتنا ہیوی آئز میک اپ سوٹ نہیں کر رہا، کبھی کیا جو نہیں اس لیے۔ وہ نظریں جھکا کر بہت ہی آہستہ بولی کہ جاسم کو اس کی سرگوشی پر مشکل سنائی دی۔ اب تم روز کرو گی تو عادت ہو جائے گی۔ جاسم نے اس کی ہاتھ بڑھا کر تھوڑی پکڑے، چہرہ اٹھا کر جتایا تو یشما کا دل سا بھر آیا۔ کیا ان کا ساتھ بس چند دنوں کا تھا؟ یہی تکلیف یشما کی آنکھوں تک چلی آئی تھی۔ روز کیوں؟ وہ اس وقت شدید غائب دماغی کی کیفیت میں تھی اور جاسم یہی پر رکھنا چاہ رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو شیئر ود می۔ تمہارا چہرہ یکدم تاریک سا کیوں محسوس ہو رہا ہے، ایسے جیسے رونا چاہ رہی ہو؟ یشما میک اپ خراب مت کرنا، ہم آلریڈی لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اس کے پوچھنے پر ہی رونے والی ہو گئی، تبھی جاسم نے اس کا ہاتھ زور سے جکڑتے آخری تنبیہ کی جو کارآمد بھی رہی۔ یشما خود کو سنبھال گئی۔ میں ٹھیک ہوں، نہیں رو رہی، پرومس۔ اب چلتے ہیں جاسم۔ وہ خود کو بھلے کمپوز کر گئی ہو پر جاسم کے دل کو چین جیسا کچھ ملا ہو ایسا نہیں تھا۔ وہ پریشان سا ہوا۔ بہرحال نکاح کے لیے انہیں جانا ہی تھا، لیکن نکاح کے بعد وہ یشما کی اس کیفیت کو ضرور جاننا اور پرکھنا چاہتا تھا۔ وہ واپس گھر آ چکا تھا، جاسم سے اس کی بات ہو گئی تھی۔ جاسم نے اسے ایما کے ڈر اور اس کی تکلیف کا بھی بتایا تھا اور یہ بھی کہ اسے زیادہ فورس نہ کرے، وہ ظرف کم رکھتی ہے اور اپنے دکھ اور تکلیف کو اس نے پہاڑ جیسا بنا رکھا ہے۔ ایما اکیلی بور ہو رہی تھی، تبھی وہ کچن میں آئی تاکہ کچھ بنا سکے۔ وہ ہرگز بھی باہر ڈنر کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کا دل نوڈلز کھانے کو تھا، لیکن وہ کچھ ویجز بھی ایڈ کر کے کھانا چاہتی تھی۔ ماریا نے اسے مٹر، شملہ مرچ، پیاز اور گاجر بہت چھوٹی چھوٹی چاپ کر دی تھی۔ باقی اس نے ماریا سے کہا وہ خود کرے گی، تبھی ماریا نے اسے کچن میں اکیلا چھوڑا اور باہر چلی گئی۔ احران نے چینج کیا اور باہر نکلا تو کچن میں ہوتی ہلچل پر اس نے ماریا کے ہاتھ سے پانی لیتے اشارے میں پوچھا، سر ایما بی بی ہے اندر؟ ماریا نے مسکراتے ہوئے بتایا تو احران نے بنا ایک بھی گھونٹ بھرے گلاس ماریا کو واپس تھمایا۔ اسے اکیلے کچن میں کیوں چھوڑا تم نے ماریا؟ حد ہے لاپرواہی کی۔ وہ ماریا پر برہم ہوا جو اتنی سی بات پر منہ بسور کر رہ گئی۔ جب سے ماریا یہاں آئی تھی بس تب سے امیر احران پر شدید والی لٹو محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بھی ایما کی فکر کرتے امیر پر اسے دگنا غصہ آیا کہ پورا پانی کا گلاس خود پی گئی۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو ایما بڑے پرسکون انداز میں فرائنگ پین میں تھوڑے سے آئل میں ساری سبزیوں کو بھون رہی تھی، تھوڑا سا سالٹ اور پیپر بھی ایڈ کیا۔ نوڈلز وہ بوائل کر چکی تھی
آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہٹے ایما، اور ہم نے تو ڈنر باہر کرنا تھا۔ وہ اس کو آ کر پکڑتے چولہے سے سائڈ کرتا اس کے ہاتھ سے اسپون بھی لے گیا، جبکہ ایما اس کے یوں کرنے پر وہیں نیچے بیٹھی چہرے پر ہاتھ رکھ کر رو دی۔ امیر احران یوسف زئی تو اس اچانک ایما کے بیٹھ کر رونے پر بکھلا کر رہ گیا۔ ایما، وہ دو زانوں اس کے پاس ہی بیٹھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر ہٹائے۔ میں جان بوجھ کر کچن میں آئی تاکہ مجھے رونا نہ آئے۔ تم نے یہ بھی نہیں کرنے دینا تو مجھے رونے سے نہ روکو۔ تم مجھے کچھ بھی میری مرضی سے کرنے نہیں دیتے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ اس سے شکایت کرتی بولی تو حیران مسکرا کر اٹھا اور اپنا مضبوط ہاتھ ایما کی جانب پھیلایا، جسے کچھ دیر ڈبڈبائی آنکھوں سے گھورنے کے بعد ایما نے تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے معاف کر دیں، بنائیں جو بنا رہی ہیں، بس احتیاط سے میں یہیں بیٹھ کر دیکھتا ہوں۔ احران نے اسے واپس اسپون تھمائی اور پاس ہی ڈائننگ منی ٹیبل کی 3 میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ایما نے اپنے آنسو رگڑ کر احران کو دیکھا اور واپس اپنے نوڈلز کی وجہ تیار کرنے لگی۔ ڈنر ہم باہر نہیں کریں گے، میں یہ نوڈلز کھاؤں گی اور جا کر اپنے پنک روم میں سو جاؤں گی۔ اس نے مسالہ بھی ایڈ کیا، پھر بوائل نوڈلز اندر مکس کر دیے، جبکہ احران نے خوش دلی سے اس کی بات کو قبول کیا۔ ایما نے اپنے اسپیشل چٹپٹے نوڈلز کے اوپر چاٹ مسالہ اور لیمن بھی ڈالا اور نوڈلز باؤل میں ڈالے فورک لیے وہ آ کر امیر احران کے سامنے دوسری والی چیئر پر بیٹھی۔ ابھی نوڈلز بہت گرم تھے، دھواں نکل رہا تھا۔ کیوں اتنا روتی ہیں آپ ایما نور؟ وہ نوڈلز کے ٹھنڈے ہونے کی منتظر تھی، تبھی احران نے اس کے رندے چہرے کو دیکھتے شدید افسردگی سے پوچھا۔ ایما نے آنکھوں میں نمی لیے نوڈلز کے دھوئیں کو پھونک مار کر ٹھنڈا کیا، لیکن احران کے سوال نے اس کی پلکیں مزید بوجھل کر دیں۔ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ دل ہمیشہ وہی چاہتا ہے جو ملتا نہیں، اور جو مل جائے وہ دل کو سکون نہیں دیتا۔ وہ آہستگی سے بولی، اس کی آواز میں تھکن، اداسی اور ضد سب شامل تھی۔ احران اس کی بات سے متفق تھا۔ میری وجہ سے روئی ہیں آج؟ وہ سوال کرنے سے خود کو روک نہ سکا۔ احران کی سبز آنکھیں شدید مرجھائی محسوس ہوئیں۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ایما نے فورک گھما کر نوڈلز منہ میں ڈالے، پھر جلدی سے نکل کر نظریں چرا کر بات بھی بدل گئی۔ ہاتھ کو دفع کریں، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ میں آپ کو رلانے کے لیے اپنی زندگی میں نہیں لایا تھا۔ احران کرسی سے پیچھے ٹیک لگا گیا، اس کے لہجے میں خود کے لیے تنگی و غضب تھا جو ایما کو اچھا نہ لگا۔ پھر کیوں لائے ہو؟ وہ آنکھوں میں اداسی بھرے من آئی۔ آپ کو ہنسانے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے، آپ کی ہر ضد اور نخرہ برداشت کرنے کے لیے لایا تھا، لیکن آپ خود کو مجھ سے الگ سمجھ رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ٹیک چھوڑ کر ایما کی جانب جھکا۔ کیونکہ تم امیر احران یوسف زئی ہو اور میں بس ایما نور۔ تمہارا نام مجھے پریشان کرتا ہے، میری تکلیف جگا دیتا ہے۔ ایما کا ہاتھ فورک پکڑتے کانپ سا گیا، وہ بڑی مشکل سے بول پائی۔ احران نے جھک کر اس کے سامنے میز پر کوہنی ٹکائی اور اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ آپ میری سب کچھ ہیں، اور امیر احران یوسف زئی ہونا صرف ایک نام ہے۔ آپ چاہیں تو میں بس آپ کا امیر بن کر آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، اپنا نام بھی بدل دوں گا اگر آپ کہیں گی۔ ایما کی آنکھیں اس کے دیے حوصلے پر ڈبڈبائیں، اس نے جیسے پہلی بار احران کی بات دل میں اتاری ہو۔ نہیں، نام بدلنے کا نہیں کہا، بس مجھے میری مرضی سے جینے دو۔ وہ اس کے ہاتھ کے دباؤ میں الجھی بولی۔ ٹھیک ہے، میں جینے دوں گا، لیکن رونا نہیں، لڑنا اور مقابلہ کرنا ہے۔ اب آپ آرام سے کھائیں۔ احران نے اس کے بے قابو آنسو کو انگوٹھے کی پور سے پونجھا اور اس کا ہاتھ بھی آزاد کیا، جس پر وہ اسے دیکھتے سر ہلا گئی۔ ایما نے نظریں جھکا لیں، اس کی پلکوں کے کنارے کانپے، کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ نہ دے پائے۔ اس نے خاموشی سے فورک دوبارہ نوڈلز میں گھمایا، پھر ایک ہی لقمہ اٹھا کر احران کی طرف بڑھا دیا۔ کھاؤ گے امیر؟ احران لمحے بھر کو حیران سا اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے جھکا اور اس لقمے کو قبول کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جیسے اس لمحے ایما نے اسے اپنے دل کا دروازہ کھولنے کی پہلی اجازت دے دی ہو۔ لیکن نوڈلز اتنے اسپائسی تھے کہ احران کی مسکراہٹ جلد ہی بھیانک تاثر میں بدلی۔ کھٹے اور بہت زیادہ اسپائسی نوڈلز یہ لڑکی کتنے آرام سے کھا رہی تھی۔ احران کے کانوں سے دھواں نکلا۔ ایما نے حیرت سے اس کے بگڑے تاثرات دیکھے تو ہنسی روک نہ سکی، اپنے ہاتھ سے گلاس اس کے آگے بڑھا دیا۔ یہ لو پانی پیو، ورنہ تمہارے کانوں سے آگ نکلنے والی ہے۔ احران نے تیزی سے گلاس اٹھایا اور لبوں سے لگائے آدھا پانی ایک ہی سانس میں پی گیا۔
پھر شاکی نظروں سے ایما کو گھورا۔ آپ کی کھاتی کیسے ہیں؟ زبان جل گئی میری تو۔ ایما نے کندھے اٹکائے، ہنسی دبا کر فوک گھمایا۔ عادت ہے مجھے، میری زندگی بھی اسپائسی ہے تو ذائقہ بھی ویسا چاہیے۔ احران نے سر جھٹکا لیکن اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ بہت غلط عادت ہے، اب سے یہ عادت بدلنی ہوگی۔ وہ اس لڑکی کی ہمت پر گھبرایا۔ کیوں؟ ایما نے فوراً سوال کیا، آواز میں ضد اور شوخی نمایاں تھی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زبان کو تکلیف ہو۔ آپ کے یہ ہونٹ ہمیشہ میٹھے اور محفوظ رہنے چاہیے۔ وہ دھیرے سے سمجھاتے بولا۔ اس کی سبز آنکھیں سنجیدگی اور نرمی سے چمک رہی تھی۔ ایما کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ وہ نظریں جھکا کر دوبارہ نوڈلز کھانے لگی لیکن اس کی گھبراہٹ چھپ نہ سکی۔ تمہیں اسپائسی چیزیں برداشت نہیں ہوتی اس لیے کہہ رہے ہو، ورنہ یہ نوڈلز دنیا کے بہترین ہیں۔ وہ بیچ میں حائل ہوتی حدت پر قابو پائے جلدی سے اپنے ہاتھ سے بنائے اس زہر کی تعریف میں بول اٹھی، لیکن احران نے فوق اس کے ہاتھ سے لے لیا اور باؤل اپنی طرف کر لیا۔ ہم ڈنر کے لیے کہیں باہر چل رہے ہیں اور خبردار ہے ایما، دوبارہ ایسا ایٹمی تجربہ کر کے کھایا۔ اٹھے شاباش۔ وہ اسے کرسی سے اٹھائے زبردستی باہر لایا جہاں ماریا آگے ہی کھڑی تھی۔ ایما کو اپنے نوڈلز نہ کھانے پر شدید غم ہوا۔ سر میں نے ڈنر بنوایا ہے، گھر نہیں کھائیں گے آپ لوگ کھانا؟ ماریا دونوں کو دیکھتی افسردہ سا منمنائی تو ایما ابھی بھی زبان پر موجود ذائقے کو بچوں سا فیل کیے چٹخارے لے رہی تھی اور آس پری نظروں سے پیچھے ٹیبل پر پڑا باؤل بھی دیکھ رہی تھی جو اس ظالم امیر نے کھانے نہ دیا۔ نہیں وہ تم کھا لینا، ویسٹ مت ہونے دینا۔ میں اور ایما باہر جا رہے ہیں، کافی دیر ہو جائے گی ہمیں۔ احران نے ماریا کو سیدھا سر جواب دیا اور ایما کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے ہی وہ باہر نکلا اور ماریا اندر ہی اندر ان ہاتھوں کو دیکھے آگ ہو کر رہ گئی۔ جاسم اور یشما پہنچ چکے تھے۔ گاڑی پورش میں پارک ہوئی تو جاسم نے اب بھی پہلے خود باہر نکل کر یشما کی طرف آ کر ڈور کھولتے ہاتھ بڑھایا تو وہ مسکرا کر باہر نکلی۔ تب ان دو کو تجسس و حیرت سے دیکھتا ولی ان کی طرف آیا۔ وہ آج فل وائٹ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ ولی کو اتنا وجیح لگتا دیکھے جاسم نے یشما کا ہاتھ تھامے ہی اسمائل دی۔ یہ کون ہے جاسم؟ ولی نے جاسم کے گلے لگنے پر ساتھ کھڑی اس خوبصورت سی لڑکی کے بارے سرگوشی کی تو جاسم مسکرا کر یار کو آج زور والی جپھی دیے دور ہوا۔ میرا یار میری زندگی کے معاملات سے کتنا باخبر ہے یشما، دیکھا تم نے؟ اور میں اس کی آتی جاتی ہر سانس کی تنگی اور آسانی ہر شے سے واقف ہوں۔ جاسم یہ گلہ کرنا نہیں چاہتا تھا پر وہ کہتے ہیں یار دل کا مرکز ہوں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ یشما اور ولی دونوں ایک سے اداس ہوئے جب جاسم کی یہ تکلیف شکوے کی صورت اس کے ہونٹوں پر مچلی۔ یہ وقت طنز کرنے کا تھا کیا جاسم؟ ولی نے اس کی طرف دکھ سے دیکھا جبکہ یشما خود ہی دونوں کے قریب آ رکی۔ میں جاسم اور اگزئی کی وائف ہوں، ہماری کہانی کچھ ایسی ہے ولی خواب سکندر کہ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ کو جاسم اور اگزئی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، آج کی خوبصورت شام کو کسی شکوے گلے سے اداس نہیں بناتے ہم جاسم۔ وہ دونوں کو چپ لگا گئی۔ ولی نے پریشان ہوتے جاسم کو دیکھا جو اب تک جگر کاٹتی مسکراہٹ میں مبتلا ولی کو آزما رہا تھا۔ ٹھیک ہے، خوش آمدید آپ دونوں کو۔ ولی نے بھی یہ جھگڑے کسی اور وقت پر رکھے۔ وہ نے لیے اندر بڑھا تو یشما نے عقب میں چلتے جاسم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جاسم نے چلتے ہوئے یشما کو دیکھا۔ نکاح کے بعد ان سے لڑ لیجیے گا، اوکے؟ وہ اسے سرگوشی میں سمجھاتے بولی تو جاسم نے مسکرا کر فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ لگ بھگ سب مہمان آ چکے تھے، نکاح بھی موجود تھے۔ پورا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لان میں سفید اور سنہری پھولوں سے سجی سٹیج پر ایک پروقار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب کی نظریں دروازے کی جانب جمی تھی جہاں سے دلہن کو آنا تھا۔ کمرے کے اندر ہرمل نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ وائٹ اینڈ سلور میکسی کی باریک جھلملاہٹ اس کی سیاہ گھنی زلفوں اور نازک نقوش کے ساتھ جادو سا بکھر رہی تھی۔ ماتھے کے عین بیچ ٹیکا جھول رہا تھا اور آنکھوں میں ہلکی سی سرخی جسے وہ سچائی اور خوابوں کے بیچ لڑتے لمحوں میں گرفتار ہو۔ اس کے ہاتھ کانپے جب دلاور کی بیوی نے اس کا دوپٹہ سنبھالا اور سر پر بکھیر دیا۔ بی بی اب آپ کو باہر لے چلیں؟ ہرمل نے ہلکی سی نظر اٹھائی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جسے قدم اٹھانے کی سخت چھن جائے۔ دروازہ کھلا اور دو لڑکیاں اس کی دونوں طرف ہو گئی، نرمی سے اسے سہارا دے کر باہر لائیں۔ پورا ہال ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ نگاہیں دم بخود تھی۔ ولی کی نظریں بھی جماعت ہو گئیں۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا لیکن جیسے ہی ہرمل کا روپ اس کی نگاہوں میں اترا
اس کے سب خدشے، سب زخم، سب جنگیں ایک پل میں بوجھل ہو کر ڈیر ہو گئیں۔ یہ لمحہ بس ہرمل کا تھا اور ولی کے دل نے پہلی بار سچ میں سکون کا سانس لیا۔ جاسم کے دل کو بھی سکون میسر آیا، یشما بھی خوش تھی۔ سبز محملی فرش پر دلہن کے قدموں کی جھنکار جب سنائی دی تو وقت تھم سا گیا۔ ہرمل کی نظریں جھکی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ہی صدا تھی کہ اسے اس نکاح سے ڈرنا نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ لڑکی میرے نصیب کی سب سے حسین امانت ہے، اسے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولی نے اسے پاس آتے دیکھ کر سٹیج کے کنارے رکے دیکھ کر دعا کی اور ہرمل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہرمل نے نظریں اٹھا کر جاسم اور اس کے ساتھ یشما کو دیکھا تو وہ حیران سا مسکرائی۔ کیا جاسم نے اس کی بات کا مان رکھا؟ ابھی حصے مفلوج تھیں تو وہ بس انہیں ایک دوسرے کے ساتھ سجدہ بس دیکھ ہی پائی۔ پھر نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ نکاح اور گواہوں کی موجودگی میں دونوں کا نکاح ہوا اور دو ٹوٹے وجود آخر ایک ہی عہد میں بند گئے۔ ضروری نوٹ: اسلامی شریعت میں نکاح کے درست ہونے کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں: لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضا، گواہوں کی موجودگی، نکاح پڑھانے والے کی ادائیگی، اور یہ کہ کوئی ایسا شرعی رشتہ حرمت نسب یا رضاعت مانے نہ ہو جو نکاح کو ناجائز کر دے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی قریبی رشتہ جیسے باپ ماں، وہ اس رشتے کے لیے جو ہے وہ راضی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ہماری کہانی کے مطابق سوال جو اہم ہے، اگر ہرمل کو نکاح کے بعد یہ پتہ چلے گا جسے وہ اپنا سگا باپ سمجھتی رہی وہ دراصل اس کا سگا باپ نہیں بلکہ پرورش کرنے والا ہے، تو اس سے ہرمل کی نکاح کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر نکاح وقت عقد میں تمام شرائط کے ساتھ صحیح طریقے سے ہوا ہے تو نکاح بالکل درست ہے۔ دوسری بات، یہ باپ کے سگے نہ ہونے کا انکشاف صرف نسب اور شناخت سے متعلق ہے، نکاح کے جواز یا ناجائز ہونے سے اس کا تعلق نہیں، تو ہرمل اور ولی کا نکاح ہو گیا۔ جی جناب، تو آج کی ایپیسوڈ تھوڑی دیکھا اپنے سرچ کے مطابق بھی تھی اور تھوڑی لانگ بھی تھی۔ میں نے سب کے سینز دیے ہیں، کسی کی سین میں کوئی کمی نہیں کی، تو اس لیے دیر ہو گئی۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں کل فائنلی دھماکہ ایپیسوڈ کے ساتھ، جو ہونے والی ہے عبید رضوان کی انٹری والی۔ تو بہت کچھ ہے کل کی ایپیسوڈ میں، جانان بھی کہے گا جاسم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو جلدی سے چلتے ہیں ہم اب بائے بائے کہہ کر، کیونکہ میں یہاں سے جاؤں گی تو نئی ایپیسوڈ لکھ پاؤں گی۔ تو ملتے ہیں کل دھماکے دار جانان اسپیشل ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔